اور تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائے. عزیزم محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم ما تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. صدر مجلس وقابل قدر اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، عزام و سامعین مکرم، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں جن سے موضوع تقریر اور مقصد گفتگو سمجھ میں آ جائے گی. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورنہ ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین، اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ میں آج کی اس مقدس و بابرکت محفل میں آپ حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ غور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانی چاہیے. علم دین کی تعلیم اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اسی مدرسے میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسہ کی عمارتیں بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے. اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. اسی طرح یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ ان مدرسوں کو کوئی توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت راحتی ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جن کو نہ کوئی بگاڑا اور نہ بگاڑ سکے گا. انشاءاللہ تعالی اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلب علم دین کو دیکھو. بغدہ جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کے لیے سے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کو ہر ایک حرف اور ہر ایک قدم پر 1 سال کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں: ہؤلاء یتقون اللہ من النار. یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنا بلند مقام اگر طلبہ کرام کا ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، جو ان کے روپے اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دیں گے. میرے دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے جو انقلابی کتاب ہے. قرآن نے دنیا کی کایا پلٹ دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کے یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر مخلوق کو خالق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نے بھیجتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی اور زمانے کے لیے خیر القرون بن گیا. قرآن قیامت تک رہنے والے لوگوں کے لیے مشغل راہ بن گیا. قرآن کا کتنا بڑا احسان ہے کہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا. بہرحال ادارہ کا مدار
صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے طالب علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے کہ یہ وہی دینی ادارہ ہے جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس مرکز میں جبرائیل بھی طالب علم بن کر رہے. ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا. میرے دوستو، مدرسہ کی قدر کرو. اگر تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین ادارہ کی توفیق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹھاویں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھاویں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرف نہ محبت نہ نگاہ، وما علینا الا البلاغ.